اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والی ایک اہم چیز جو بہت آسان اور انتہائی مشکل ہے وہ ہے سچ بولنا۔ دو متضاد باتیں کہی ہیں نا میں نے، مگر یہ دونوں متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں اس ایک بات میں۔ زبان ہلا کر سچ بولنا ہے، لہٰذا نہایت آسان ہے، مگر سچ بول کر سچائی کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کو فیس کرنا کافی مشکل ہے، لہٰذا انسان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ لیکن سچ کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ رب کریم اپنے بندوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وہ سچ بولنے والے ہیں، اور اللہ رب کریم جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹ سے برائیاں پھوٹتی ہیں، منافقت، گناہ کرنا، یہ سب جھوٹ سے جنم لیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سینٹرل ایریا، ڈاؤن ٹاؤن، وہاں پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسے؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ہنسی مذاق میں بھی نہ بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا سچ بولتے تھے کہ صادقی مشہور ہو گئے تھے، اسلام سے بھی پہلے، نبوت تو بعد میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری 7 باتیں مان لو، اگر ان 7 باتوں کو مان لو گے تو اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا وہ باتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بات کرے جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی نہ کرے، امانت دے تو خیانت نہ کرے، نظریں جھکا کے رکھے، ہاتھوں کو برائیوں سے روکے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب دیکھیے یہ جو باقی 6 گناہ آتے ہیں نا، ان کی بھی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے۔ وعدہ خلافی جھوٹ ہے نا، جھوٹ بولتے تو جھوٹا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنے کے لیے تو جھوٹ بولنا پڑے گا نا، دیا ہی نہیں مجھے، کب دیا تھا، وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو نظریں نیچی رکھیں، تو اگر کوئی دیکھ لے بڑا کوئی تو اس سے مکر جانا، نہیں میں تو یہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا، میں تو ایسا کر ہی نہیں رہا تھا۔ جھوٹ بولے بغیر گناہ نہیں ہوتے۔ ہاتھوں کو بھی برے کاموں سے روکنا، چوری چکاری، اس طرح کی چیزوں سے بچنا، تو جھوٹ کے ذریعے ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اور زناکاری پر بھی پردہ جھوٹ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر اسلام کے بہت سارے ڈیمانڈس ہیں تو میں پوری نہیں کر سکتا، تو کوئی ایک بات ایسی ہو جس پر بیعت لے کر آپ مجھے اسلام کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس بات پر بیعت کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ وہ صاحب راضی ہو گئے کہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو بھی برا کام کرنے لگتے، شراب پینے کا ارادہ کیا تو یہی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے پی تو کیا کہوں گا، پی تو سب میں شرمندگی ہوگی، اگر کہوں گا نہیں پی تو جھوٹ میں بول نہیں سکتا، بیعت کی ہے آپ سے۔ یعنی اسی طرح ہر برا کام ان سے چند دنوں میں چھوٹ گیا۔ تو جھوٹ جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہم برائیوں پر دلیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اگلا پوچھے گا تو ہم مکر جائیں گے۔ تو جب پتہ ہوگا کہ اگر اگلے نے پوچھ رہا ہے تو میں نے ماننا ہے کہ میری غلطی ہے یا میرا گناہ ہے، تو پھر آپ کو یہ حیا آتی ہے کہ میں فیس کیسے کروں گا سب کو، ہے نا۔ تو اس طرح انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صادق نہیں صدیق۔ اور جھوٹ سے بچو، بلا شک و شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کاذب سے نچلا درجہ، کذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ آسمان والوں میں سچا مشہور ہو جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے زمین والوں میں بھی سچا مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آسمان والوں میں جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ زمین والے بھی اسے جھوٹا کہنے لگتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس بندے نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، یا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جو فلانا آیا تھا تو اس سے یہ بات کہی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے۔ یہ اللہ کی گواہیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دین، یعنی اس کے دین میں کوئی حقیقت ہی نہیں،
وہ کسی معاملے میں درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر معاملے پر تو جھوٹ ڈال کر پردہ ڈال دے گا، جھوٹ کے ذریعے پردہ ڈال دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، اور جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی گئی تو اس میں منافقت کی ایک صفت پائی گئی۔ تو جھوٹ جو ہے یہ ہر حال میں منع ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے، جنگ کی صورت میں حکمت عملی کے لیے، اور صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی کو ملانے کے لیے، اصل میں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہے تقیہ، کسی بات پر کو چھپا لینا۔ جنگ کے دوران تو جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ تو جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو طریقہ کار ہے نا، وہ تو یعنی کہ جنگی سیاست ہے، اور اس میں اس طرح کا جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اس میں یہی ہے کہ جیسے فوج کے متعلق غلط اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ یہ روٹ اختیار کر لے گی، ہو سکتا ہے یہ روٹ اختیار کر لے، یا جو ہے اس کی تعداد اتنی ہے یا اتنی ہے، تو یہ اس قسم کا جھوٹ نہیں ہے، یہ ہے غلط فہمی پیدا کرنا، افواہ پھیلانا اپنی فوج کے متعلق۔ تو جنگی حکمت عملی میں آتا ہے کلیتاً یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو صلح کے لیے ہے وہ بھی تقیہ کی اجازت ہے کہ بات چھپا لینا، جیسے مسٹر اے مسٹر بی سے لڑے، مسٹر سی کے پاس آئے مسٹر اے، انہوں نے اپنا دکھ سنایا، انہوں نے کہا کہ بی نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، حالانکہ اس کے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ میرا ایسا اور ایسا دوست تھا۔ اب جب مسٹر بی مسٹر سی کے پاس آئیں وہی دکھ لے کر، تو مسٹر سی وہ اچھی باتیں تو بیان کر دی جو مسٹر اے نے مسٹر بی کے متعلق کہی تھی، بری باتیں بیان نہ کریں، یہ کہیں کہ وہ تو مسٹر اے تو کہہ رہے تھے کہ مسٹر بی میرا بہت اچھا دوست ہے، مگر یہ نہ بتائیں کہ زیادتی کے متعلق اس بندے نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح مسٹر بی نے جو باتیں مسٹر سی سے کہیں ان میں سے بری باتیں چھپا لیں اور اچھی باتیں بیان کریں تاکہ دونوں کے دل صاف ہو جائیں، یہ ضرور یعنی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا کہ ایک ملنا ہی نہیں چاہتا اور آپ کہیں کہ نہیں وہ تو تمہیں ملنے کے لیے مر رہا ہے، تو اس طرح کے جھوٹ پر اول تو صلح ہی نہیں ہوگی، جب آمنے سامنے ہوں گے تو بات کھل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صلح ہو بھی گئی تو کتنی پائیدار ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کو ملانے میں بھی اسی چیز کی یعنی بات ہے کہ جیسے اگر خاتون کو کوئی شکایت ہے، وہ کہتی ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، حالانکہ اس میں یہ اور یہ اچھائی ہے، تو آپ شوہر کو اچھی باتیں تو بتا دیں اور بری باتیں نہ بتائیں یا ان کو اچھے الفاظ میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شوہر کے حوالے سے بیوی کو بھی آپ اچھی باتیں بتائیں، اور جو ان کو شکایتیں ہیں ان کو اچھے انداز میں بیان کر دیں، یا پر اگر وہ ایسی شکایتیں ہیں کہ وہ ڈھانپی جا سکتی ہیں تو ان کو بیان نہ کریں۔ لیکن بالکل جھوٹ بول کر اگر آپ کرتے ہیں کہ جیسے شوہر کہتا ہے میں نے بیوی کو ہی نہیں رکھنا، یا بیوی کہتی ہے میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو مر رہی ہے تمہارے پیچھے، تو صلح ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کتنی پائیدار ہوگی۔ تو اصل میں جھوٹ کے نہیں، بری بات کو چھپا لینے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔